گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے 2022 سے 2024 سے 2029 تک کے لیے کہ پرائیویٹائز کیا جائے گا تمام اداروں کو. غیر صاحب, کیا ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہر ادارے کو کسی نہ کسی کے ہاتھ بیچ دینا بس یہی ایک طریقہ ہے؟ اگر تو میں حکومت کی یہ بات مان لوں تو پھر مجھے اور آپ کو جا کے آج اپنے گھروں کے اثاثے بیچ دینے چاہیے گھروں کو بہتر چلانے کے لیے. یہ کوئی لاجک ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کے ساتھ, سرمایہ کاروں کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے سب سے بڑا ظلم کیا, پھر وہ ادارے نہیں چل سکے, ان سے تو واپس کرنے پڑے. جی. اب یہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اپنے گھر کے سارے برتن بیچ کے میں اکانومی چلا لوں گی یا اکانومی بہتر قرار کر لوں گی, یہ مس نومر ہے. اٹ مے ہیلپ, اٹ مے ناٹ ہیلپ, اٹ مے سکسیڈ اور اٹ مے بی اے ڈیزاسٹر. یہ سارے ایلیمنٹس اس میں موجود ہیں. رائٹ. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اتحادی حکومت ہے اور ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ہے نا, آپ کو بتا بالکل ہے. تو پہلے تو ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے, تو اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ اگر کریں گے تو اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے جو یعنی اسٹریٹجک ادارے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کچھ بھیج دیں. ہاں, سب منافع میں یہی جو منافع میں ہے ان کو بھی بھیج دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت یہ اعتراف کرے کہ وہ نااہل ہے, نہیں چلا اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پاکستان میں اداروں کو چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے کسی میں. یار خدا کے واسطے, آپ اٹامک پاور ہیں, آپ کی انڈسٹریل بیس ہے, آپ کی ایگرو اکانومی ہے, اور آپ پانڈے بیچنے پہ لگ گئے ہیں. یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, حکومت کی پالیسی شاید کوئی اس کے اندر وزڈم ان کو نظر آتی ہو, مجھے نہیں آتی نظر ایز اے جرنلسٹ. ٹھیک ہے جی. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجکاری پروگرام میں شامل کر لیا جائے. اور خدا کے واسطے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیا آپ نے آئی پی پیز بنا کے اینڈ آر پی پیز بنا کے, تباہی پھیر دی آپ نے. وہ بجلی جو کبھی 4 روپے اور 6 روپے یونٹ ملا کرتی تھی, وہ آپ اس نوبت پر آگے کہ 64 روپے کا یونٹ ان سے خرید رہے ہیں آپ, یا ان سے جتنے کا بھی خرید رہے ہیں عوام کو دے رہے ہیں 64 روپے کا. رائٹ. تو اب یہ جو بجلی کی تکثیر کا کمپنیاں, یہ لیسکو ہے, آئسکو ہے, اب مختلف جو ہیں, ان کو بھی اگر آپ نے پرائیویٹائز کر دیا تو بس غریب آدمی تو پھر گیا کام سے. اچھا, ایک بات اور, اگر سارے اپنے اثاثے بیچنے ہیں, ادارے بیچنے ہیں, تو پھر اتنی کابینہ, اتنی ٹیم, اتنا سب کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات, پرائیویٹائز کر کے بھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بیچ دیا کہ اپنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا. ایگزیکٹلی, میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا, آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں نا ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے ہارٹ لینڈ میں ہے. یہ اربوں ڈالر کی پراپرٹی ہے اور اس کے پیچھے لوگ پچھلے 40 سال سے پڑے ہوئے ہیں. ہر دفعہ کوشش کی, میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ سمجھ گئی ہیں میری بات کو, جو بھی حکومت تھی اس نے اس کو اونے پونے اپنے فرنٹ مینوں کے ہاتھوں بیچنے کی سازش کی. کوشش تو چھوٹا لفظ ہے, سازش کی, لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ اتنی اہم پراپرٹی بچی رہی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہوٹل کسی پروفیشنل ٹیم کے ہاتھوں میں دیا ہوتا تو یہ نیو یارک جیسے شہر کا سب سے بڑا اور سب سے گریسفل ہوٹل ہے, اس لیے کہ یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے اور پرانا آرکیٹیکچر جو ہے, لوگ پیپل ڈائی ٹو لیو ان سچ, اور بڑے میسو کمرے میں, اس میں کوئی 10-12 دفعہ جا کے ٹھہرا ہوں, جتنی دفعہ بھی ہم جاتے تھے. یہ سب جا کے سٹے تو وہیں پہ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کے لوگ, سب سٹے وہیں پہ. اگین وہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو چلا نہیں سکے ہیں تو اس میں بلڈنگ بیچاری کا قصور نہیں ہے, نہ اس ہوٹل کا قصور ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سے اپنے پانڈے بیچنے اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اپروچ غلط ہے. دوسری بات ہم کیا کریں, ہم نے اگر ان کو بٹھایا ہے ووٹ دے کر تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اثاثے بیچ کر کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں. مہنگائی پھر کم نہیں ہے. یہ ناکامی ہے, یہ نااہلی ہے, یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے جو شاید کامیاب ہو جائے, شاید کامیاب نہ ہو. کیسے کامیاب ہوگی جب آپ کے حکومت کے انڈر دا تھم کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں جو اس میں ایک اور تکلیف دہ بات جو آپ نے بہت آسانی سے کہہ دی وہ یہ ہے کہ جو ادارے منافع کما رہے ہیں ان کو بھی بیچیں. یس, یہ کہاں کا لاجک ہے. اور پھر مجھے اب یہ بتائیں کہ جو نئے انویسٹرز آئیں گے سٹیل مل کے, وہ 12,000 ورکر کہاں جائیں گے, پی آئی اے کے ورکر کہاں جائیں گے,
روز بیلٹ ہوٹل سے جو فارغ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے، اس کا کسی نے کوئی پلان ہی نہیں کیا ہے کہ جو بے روزگاری اس سے بڑھے گی. ہمارے ہاں تو روزگار کی حالت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے. تو اس قسم کی اسٹریٹجی سے، اس قسم کی حکمت عملی سے جو نقصان پاکستانیوں کا ہونے جا رہا ہے اس کو کسی نے گیج کیا ہے نہیں. اگر تو سب کچھ بیچ دیا آپ نے تو پھر تو گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ تو آپ نے بیچ دیا. آپ کو کہیں پر کسی کو لگانے کی یعنی ضرورت آپ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹیز بس irrigation تو اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے. حکومت کو بھی میرا خیال ہے سیل پہ لگا دیں اور یہ کوئی آ کے پرائیویٹ سیکٹر لے لے اور وہ چلائے. انفارچونیٹ بات ہے. میرے خیال سے اس حکمت عملی کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. نجکاری اگر انیویٹیبل ہے تو کنسنسس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کے اندر ایک بڑا دھڑا کہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک کہے کہ میں نے کر کے چھوڑنی ہے. یہ اپروچ اگر آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر نیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور بڑے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں مشاورت کرنے کے لیے اور بریفنگ دینے کے لیے، کیسے کیسے بریفنگ دے رہے ہیں وہ شہباز شریف کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. جو کمپیٹنٹ آدمی ہے اس کا نام ہے نوید قمر، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. وہ نجکاری کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہوئے ہیں اور وہ بنیادی طور پر اس کے خلاف ہیں کہ چیزوں کو جلدی جلدی بیچ کے اور فارغ کر دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مشاورت کر کے اس کا جو بھی ایمیکیبل راستہ ہے وہ اڈاپٹ کیا. اگر تو حکومت پراپرٹی ہے تو بیچ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے تو پھر یہ عوام کی ہے، یہ لوگوں کے ٹیکس سے